अस्सलाम वालेकुम जी। अजमत जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मंगल है 28 अक्टूबर 2025। आज दिन के वक्त आपसे मुखातिब इसलिए हुए हैं कि एक से ज़ायद बड़ी ख़बरें हैं जिनकी अपडेट्स आप तक पहुंचानी हैं, और ये तमाम ख़बरें पाकिस्तान और इस खत्ते से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले तो सुबह 5 बजे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ऐसा कौन सा हथियार या उसका तजुर्बा किया जो भारत और अमरीका और आसपास के इलाकों में रौला पड़ा हुआ है। ये तजुर्बा था या कोई मौसमियाती तब्दीली थी, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दूसरा, तुर्किया में जो जारी पीस प्रोसेस के लिए डायलॉग है पाकिस्तान और अफगान तालिबान की रजीम के बीच, वो नाकाम हो चुका है, मुकम्मल फेल हो चुका है, उससे कोई नतीजा नहीं निकला। अब जब नतीजा नहीं निकला तो क्या मतलब, क्या हम पाक अफगान सरहद पर दोबारा से झड़पें और जंग देखेंगे? आज सुबह ही तीरा वैली में तालिबान ने हमला किया, पाकिस्तान की जो टीटीपी दहशतगर्द है उन्होंने, तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ये मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी बात जो सबसे अहम, जो कल रात से आप सुन रहे हैं, गाज़ा में पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी पीस मिशन के तौर पर, जो इंटरनेशनल फोर्स है स्टेबलाइजेशन के लिए, जो प्लान है गाज़ा के हवाले से, उसमें इसराइली अखबार का दावा, और फिर आज डान अखबार ने भी खबर छापी हुई। कल रात राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि मजलूम फ़लस्तीन की मदद के लिए अगर जाना पड़ता है तो ये बड़ा सआदत का काम है। लेकिन PTI, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर हल्के इस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। तो अब ये 3-4 बड़े अहम मामलात हैं जिनके ऊपर आपसे मुखातिब होना था, इसलिए दिन के वक्त ही वीलॉग करने का हमने सोचा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो मामलात हैं वो हीट अप हो रहे हैं। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा था कि जो इनके वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, ये चाहे जैसलमेर हो या गुजरात में भुज का इलाका हो, जहाँ भी जा रहे हैं ये बराह रास्त धमकी दे रहे हैं जंग की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अब इन्होंने ताज़ा बयान जो दिया, जो कल का बयान है, आज छपा है, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ कभी भी अचानक जंग छिड़ सकती है, ख़तरनाक। और इंडियन मीडिया ने उसे अंग्रेज़ी में छापा, इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान एनी टाइम। ये आपको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपने वीलॉग्स में कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इन्होंने बड़े पैमाने पर जंगी मशकों का ऐलान कर रखा है, जिसमें इनकी बहरिया, इनकी फ़िज़ाइया, इनकी बड़ी फ़ौज वो इकट्ठी एक्सरसाइजेस करेगी, जिसका नाम त्रिशूल रखा गया है। और ये गुजरात, इंडियन और पाकिस्तानी सिंध, और बिलखुसूस जो सरकरी का इलाका है अरेबियन सी, वहाँ पे इन्होंने मशक़ें करनी। 28,000 फीट की बुलंदी इन्होंने लॉक की हुई है। जो माहिरीन है बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी के, वो इसे बड़ा अनयूजुअल समझते हैं। मेरी मालूमात या नाकिस राय ये है, आई होप कि ये गलत हो, जो भारतीय मीडिया को पढ़ने समझने के बाद बनी, कि ये चाह रहे हैं कि सरकरी का जो मुतनाज़ इलाका है उसमें से कुछ हिस्सा उस पर कब्जा किया जाए, एक ट्रॉफी नुमा शय भारत को दी जाए, क्योंकि आगे बिहार का इलेक्शन है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह बार बार जंग का खदशा जाहिर कर रहे हैं, बल्कि खदशा क्या, धमकी दे रहे हैं। तो भारतीय जो इरादे थे उनको भांपते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है वो 2 दिन के लिए 27 और 28 तारीख के लिए बंद की थी, या 28 और 29 के लिए। उसमें आज सुबह जो हरनाई का इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ 5 बजे ऐसे मनाजिर देखे गए हैं, जो आप एक्स के ऊपर जाके देखें, ट्विटर के ऊपर तो नज़र आएंगे, कि जो माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हथियार उसका कामयाबी से तजुर्बा किया है। ये तजुर्बा एक हाइपरसोनिक मिसाइल का हो सकता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास इससे पहले भरपूर तरीके से वैसे नहीं थी जैसी भारत के पास थी, जैसे ब्रह्मोस है। तो ये हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका तजुर्बा किया जाए तो आसमान पर जो वेव्स बनती हैं, वो जो हरनाई के करीब तस्वीरें जारी हुई, वो उसकी सूरत में बनती हैं। इसका एक और सबूत ये है, और पाकिस्तान ने ये क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान को इल्म था कि भारत एक दफ़ा फिर जंगी माहौल बना रहा है, मशक़ें कर रहा है, और ब्रह्मोस मिसाइल का पिछली दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल किया था। JF-17 और दीगर तैयारों के ज़रिए हमने चीनी मिसाइलों के ज़रिए, बहादुर पायलट्स के ज़रिए इंडियन जहाज़ तो गिराए, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी वो शय होनी चाहिए थी ताकि उन्हें पता हो। तो अब ये जंगी मशक़ों के दौरान पाकिस्तान ने अगर ये किया है तो ये वाकई कमाल कर दिया है, और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मैसेज है भारत के लिए। जहाँ एक तरफ जनरल मिर्ज़ा बांग्लादेश पहुँचे हुए हैं, और वहाँ जाके जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और चिकन नेक का इलाका है उसका मुआयना कर रहे हैं, और फिर उन्हें वो किताब दी जा रही है जिसमें बांग्लादेश में वो तमाम 7 रियासतें शामिल दिखाई गई हैं जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। तो जहाँ पाकिस्तान ने वहाँ स्ट्रेटेजिक मूव खेली, वहाँ इन जंगी मशकों के जवाब में अगर सुपरसोनिक मिसाइल या कोई बड़ा हथियार तजुर्बा किया है पाकिस्तान ने, तो बिलाशुबा ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका सबूत एक और है कि एक अमरीकी USAF कोबरा बॉल नामी एक जहाज़ है, जो कि ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा करता है बैलिस्टिक एक्टिविटीज़ का। ये दोहा में जो अल अदैद इनकी बहुत बड़ी बेस है, जिसका जिक्र मैंने अपने वीलॉग्स में कई बार किया, वहाँ से ये उड़ा है, और इसकी फ़्लाइट रडार मौजूद है, नक्शा मौजूद है। ये इसने आके कोई 5:30 बजे तक, सुबह 3 घंटे तक ये पाकिस्तान के इलाकों के आसपास मंडलाता रहा है,
اور اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ڈیفینیٹلی پاکستان نے ہرنائی بلوچستان کے علاقے میں کوئی ایسا کامیاب تجربہ کیا جس کی شبیہ، جس کی تصویریں آسمان میں صبح تک چھائی رہیں، اور پھر جو امریکی کوبرا بال نامی جہاز ہے اس نے بھی اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا. اچھا، اس کے پیرلل، کیونکہ ابھی تک اس میں کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اس کے پیرلل جو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک بڑا خوبصورت اور ریئر قسم کا موسمیاتی تجربہ بھی ہوتا ہے جو بادلوں کی رینبو بنتی ہے، دھنک بنتی ہے، اس کی ایک قسم ہے. یہ اس کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ ہائپرسونک میزائل کا تجربہ یا کسی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا ہو. یہ موسمیاتی تبدیلی اور جو رینبو بنتی ہے، دھنک بنتی ہے، اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل بھی ہو سکتی ہے جو بڑا ریئر کبھی کبھی آسمان پر دکھائی دیتا ہے. لیکن اطلاعات ابھی تک یہ ہے، جو امریکی جہاز کا ڈیٹا ہم نے دیکھا، کہ پاکستان نے بھارت کو جواب ضرور دے رکھا ہے یہاں کہ لیجئے ہتھیار ایک دفعہ پھر تیار ہے. میں ذرا غزہ میں جو فوجوں کی تعیناتی ہے اس کا معاملہ آپ سے ذکر کر لوں، کیونکہ اس پہ ہم نے بات نہیں کی تھی. ٹائمز آف اسرائیل نے ایک خبر چھاپی، بہت مختصر سی خبر چھاپی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ٹو اسٹیبلائز غزہ، اس میں ٹروپس ہو سکتے ہیں پاکستان کے، کوڈ انکلوڈ ٹروپس فرام پاکستان. یہ جو انہوں نے رپورٹ کیا کہ وائی نیٹ نیوز نامی ایک سائٹ ہے آسٹریلیا کی، اسرائیل کی، اس نے، یہ ٹائمز آف اسرائیل اس نیوز سائٹ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہے کہ جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے، جسے نیسٹ کہتے ہیں، KNESSET، اس کے جو فارن افیئرس کے ممبر ہیں، خارجہ امور کو دیکھنے والے جو MPs ہیں، اور جو ڈیفنس کمیٹی ہے، ان کو بتایا گیا. اور کہاں بتایا گیا؟ کلوز ڈور میٹنگ میں. کب بتایا گیا؟ ایک ہفتہ پہلے. رپورٹ کر رہا ہے ٹائمز آف اسرائیل کہ ایک ہفتہ پہلے جو ان کی فارن افیئرس کمیٹی کے لوگ ہیں، ڈیفنس کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کو بتایا گیا کلوز ڈورز میں، بند کمروں میں، کہ یہ جو ٹروپس آئیں گے، جس میں انڈونیشیا ہے، آذربائیجان ہے اور پاکستان ہے، تو یہ ان کو بتایا گیا پچھلے ہفتے کہ پاکستان کے ٹروپس بھی، فوجی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یاد رہے کہ انڈونیشیا تو برملا 20,000 فوجی بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے. آج جب میں دن کے وقت مخاطب ہوں تو ڈان اخبار بھی اس معاملے میں سرخی اور خبر لگا چکا ہے بڑی واضح طور پر. کل رات وسیم بادامی صاحب کے شو میں دیکھ رہا تھا، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے اگر مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے افواج کو غزہ جانا پڑے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی. سوال یہ ہے کہ جب ظلم و بربریت ہو رہا تھا تب مسلم افواج سعادت حاصل کرنے کیوں نہیں گئیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب یہ امن مذاکرات یا ڈائلاگ کا معاملہ آگے بڑھا ہے اور اہل فلسطین اور غزہ نے اسے قبول کیا سولوشن کو، تو سارا آنکھوں پر. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت، ہماری سینٹ، ہماری قومی اسمبلی یہ اس بارے میں خاموش کیوں ہے؟ یہ قوم کو اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے؟ دبے لفظوں میں، ڈھکے لفظوں میں اس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ PTI نے بھی مطالبہ کیا، شیخ وقاص اکرم کا ٹویٹ تھا اور علامہ راجہ ناصر عباس کا ٹویٹ بھی تھا. یہ بتایا جانا چاہیے کہ کیا پاکستان باقاعدہ، کیونکہ ہم دیکھیں فیلڈ مارشل بھی اردن کے دورے پر ہیں، اس سے اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، محمد بن سلمان سے ملے ہیں، تو عرب سعودی ممالک سے ملاقاتیں بھی ساتھ پیرالل جاری ہیں. تو یہ بتایا جائے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں کیا کمٹمنٹ دی ہیں، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے. یہ جو پس پردہ اور ڈھکی چھپے انداز میں ایسی کو کاوش ہے، اس کو قوم یا سیاسی جماعتیں قبول نہیں کریں گی، پرابلم آئے گی. اس لیے راجہ ناصر عباس صاحب ہوں یا شیخ وقاص اکرم ہوں، ان کے مطالبے میں بڑی دم خم ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ مشاورت ہم سے کی جائے. اور سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ فوجیں کسی بھی مسلم ملک کو تب تعینات کرنی چاہیے جب اسرائیل آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، جو کہ بنیادی پلان کا حصہ تھا. اور کیا وجہ ہے کہ اسرائیل ترکیہ کی فوجیں نہیں آنے دینا چاہ رہا اور یہ انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کی فوجیں آنے دینا چاہ رہا ہے؟ وہاں پہ فوجیں تعینات ہوں گی، ان کے ذمہ کام کیا ہوگا؟ حماس اسلحہ نہ اٹھائے، حماس کا خاتمہ. اور اگر اس میں کوئی ناکامی ہوتی ہے اور اسرائیلین فوجیں ان فوجوں پر حملہ کرتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو ان گنت ایسے سوال ہیں جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہیں، جن کا جواب جب تک نہیں ملے گا یہ معاملہ مشکوک ہوگا، اس پہ سوال اٹھیں گے. یہ ہے دوسری اہم خبر جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. تیسرا معاملہ ترکیہ میں استنبول میں ہونے والے ڈائلاگ ہیں. بری طرح سے یہ ناکام ہو چکے ہیں. 3 دن تک یہ ڈائلاگ جاری رہے ہیں اور اس میں ترکیہ کی جو انٹیلیجنس کے ذمہ دار ہیں اور قطر کے، انہوں نے بہت کوشش کی، ثالثی کی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے. کل 18 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے، پہلے دن 9 گھنٹے، اگلے دن 12 گھنٹے. اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں، طالبان رجیم ہے، وہ کسی ایک مدعے یا نقطے پر ٹھہر نہیں سکی. بار بار وہ کابل میں موجود جو ان کی انتظامیہ ہے اور قندھار میں، ان سے ہدایات لیتی رہی. کبھی وہ کہتے تھے ڈرون حملے نہ ہوں، اس کی یقین دہانی کرائیں.
پاکستان نے جواب دیا کہ کچھ ڈرون حملے، بلکہ اکثر ڈرون حملے قطر سے، امریکی ڈرونز ہیں جو اڑتے ہیں، تو قطر سے بات کریں، ادھر بات کو کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے تھے جی کہ ٹی ٹی پی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اسے حل کریں، اسے ایک فریق کے طور پر اسے مذاکراتی ٹیبل پر لے کے آئیں۔ پاکستان نے اسے سر دست مسترد کیا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں تو گویا آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر اثر رکھتے ہیں، لیکن جب پاکستان یہ بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ہمارے اثر میں ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مگر کی کہانیاں، ٹریڈ کی کہانیاں اور ڈرون نہ ہوں اس کی کہانیاں، یہ بار بار اپنے موقف سے وہ بدلتے رہے۔ پاکستانی حکام نے انہیں نہ صرف جو ٹی ٹی پی کے وہاں ہائیڈ آؤٹس اور قیادت موجود ہے اس کے ویڈیو ثبوت اور تصاویر دکھائیں، بلکہ کچھ بیانات بھی دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر افغان طالبان کی جو وہاں پہ نمائندگان تھے وہ ایک مدعے کے بعد دوسرے مدعے پہ آ جاتے تھے۔ جیسے ہی ایک مدعے کے اوپر پاکستان کے جو موجود تھے لوگ وہ بات کرتے تھے تو دوسرے مدعے پہ وہ آ جاتے تھے، پہلے مدعے کا جواب نہیں دیتے تھے۔ لیکن اطلاع یہ ہے، جو انڈیپینڈنٹ اطلاعات ہیں، طلوع نیوز، دیکھیے جیسے پاکستانی میڈیا اس کو فریم کر رہا ہے ویسے ہی افغان میڈیا بھی فریم کر رہا ہے، وہ بھی اپنی مرضی کا سچ وہاں بیان کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ افغان جو رجیم تھی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی داعش خراسان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ پاکستان میں ہوئی ہے، تو یہ الزامات کا سلسلہ وہاں جاری رہا، کوئی معنی خیز نتیجہ نہیں نکل سکا۔ سیز فائر تو جاری تھا، اب سیز فائر کے بعد تجارت بند تھی، افغان مہاجرین کی واپسی کا معاملہ تھا، ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹ کا معاملہ تھا، ان کو ڈرون حملوں کا معاملہ تھا۔ اب یہ مذاکرات ہو گئے ہیں ناکام۔ یہ مذاکرات ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں راج ناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو تیار رہنا چاہیے، فوری طور پر کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، تو یہ ذہن میں آپ رکھ لیں کہ یہ جنگ اب ایک جگہ نہیں 2 جگہوں پہ چھڑے گی۔ ایک طرف بھارت پاکستان پر سندھ اور سرکریک کے معاملے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور دوسری جانب بھارت پاک افغان بارڈر پر افغان رجیم کے ذریعے، دہشت گردوں کے ذریعے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ ڈیفیکلٹ ڈیز اہیڈ۔ ابھی تک پاکستان کی حکومت یہ اور فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ جواب دے سکتی ہے، لیکن کسی بھی بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ملک میں پولیٹیکل کنسنسس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھی بات یہ کہ سہیل آفریدی کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی، گو کہ کور کمانڈر آئے ہوئے تھے خود سی ایم ہاؤس میں۔ یہ کہانی میں آپ کو شام کو بیان کروں گا۔ فی الحال جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پہ مجھے خدشات اور خون نظر آ رہا ہے۔ آج صبح بھی وادی تیرہ میں اطلاع ہے کہ 3 سے 5 فوجی شہید کیے گئے اور کچھ فوجی وہاں پہ مسنگ بھی ہیں، اور یہ اگین ٹی ٹی پی، یہ اس وقت ہو رہا ہے جب امن مذاکرات جاری تھے وہاں پہ، اس بیچ میں یہ دہشت گرد جو ہیں یہ حملے کر رہے تھے پاکستانی چوکیوں کے اوپر۔ افسوسناک صورتحال ہے اور تشویشناک دن آنے والے ہیں۔ شام کے ویلاگ میں مزید ڈیٹیلز آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ حافظ۔